اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ وقت نہیں مل پاتا کیونکہ گفتگو اتنی بلند ہے، اتنی بڑی ہے ہر ٹاپک میں، لیکن آپ پھر بھی یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کو بہت آسانی سے سمجھا دینا۔ علی وقار قادری صاحب کے پاس ہم آتے ہیں۔ آصف بھائی، اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت سوال میں کرنے لگا ہوں کہ شکر حقوق العباد میں شامل ہے نا، حقوق العباد اور اس کا گہرا رشتہ ہے۔ اب اس رشتے کو ذرا تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں۔ اب میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا ہے، حقوق العباد کا گہرا رشتہ اللہ سے کس انداز سے؟ انشاءاللہ جی میری یہی کوشش ہوگی کہ سمندر کو کوزے میں ہی سمیٹا جائے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ پورا فلسفہ شکر ہے کہ جو ان لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو اس کے محسنین ہیں دنیا میں، یہ غور طلب بات ہے، صحیح، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنا مشروط کر دیا ہر اس بندے کا شکر ادا کرنے سے جو اس دنیا میں ہمارا محسن ہے۔ اب اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی معنوں میں شاکر بننا چاہتے ہیں تو چلے جائیں جی اپنے ماں باپ کے پاس جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، مشکلات برداشت کی، اور سب سے پہلے ان کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد آ جائیں اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے مہربان دوستوں کے پاس اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کو دعائیں دینے والوں کے پاس ان کا شکر ادا کریں، اور ہر اس شخص کے ساتھ جو آپ کا محسن ہے اور آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا جنہوں نے اس پر احسان کیے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی جنہوں نے تھوڑے احسان کیے ہیں اگر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ ان کا شکر ادا کرے، تو پھر اس کو یہ توفیق بھی نہیں ملے گی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ گویا اللہ نے اپنا شکر محسنین کے شکر کے ساتھ مربوط کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے اکثر میں ایسے ذکر کر رہا ہوتا تھا کہ شکر جو ہے ہم کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں دی۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی اور اس طرح آپ آسانی سے سمجھا دیتے۔ کہتے ہیں بیٹا ایک کام کرو، پیپر اور پین لو، ایک لسٹ بناؤ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا نہیں دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری لسٹ سب سے بڑی فہرست ان چیزوں کی ہوگی کہ جو تمہیں دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو شاید میرے خیال سے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمتیں نہیں ملیں گی، نعمتیں نہیں ملیں گی تو ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے، یعنی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر، نعمتیں مل رہی ہیں اور شکر ادا نہیں کر رہے تو ہم کفر کی طرف جائیں گے۔ نماز جو ہے نا بہت بہترین طریقہ ہے کہ شکر کا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات جی ضرور ضرور۔ اب میں مختصر سا آگے جاؤں گا کہ ایک مرتبہ ایک ہمارے بڑے مشہور مجتہد گزرے ہوئے ہیں، وہ وارد مسجد ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اب جتنی دیر میں انہوں نے وضو ختم کیا وہ نماز ختم کر کے جانے لگا۔ ان کو تعجب ہوا کہ بھئی میرا ابھی وضو ختم نہیں اور اس نے جلدی جلدی نماز بھی پڑھ لی ہے۔ تو جب یہ جانے لگا انہوں نے روکا، انہوں نے کہا بھئی تو کیا کر رہا تھا؟ اب سمجھ تو وہ گیا کہ یہ پوچھ کیا رہے ہیں۔ کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کیا مطلب، تو بھی کیا کر رہا تھا؟ انہیں پوچھنا چاہ رہے تھے انہیں یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ، تو ایک مرتبہ کہتا ہے قبلہ کچھ نہیں، میں صرف اللہ کو یہ کہنے آیا تھا کہ پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ واہ، یعنی میں نے تیری نماز کا حق ادا نہیں کیا، جلدی جلدی پڑھی ہے، لیکن صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ باغی نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے اور جتنی بھی مختصر سی عبادت کرتا ہے تو در حقیقت خدا کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر، اور اس کے مقابلے میں اگر نہ کرے تو کیا بغاوت ہے، کفران نعمت ہے، اس سے دوری کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، شکر جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے نعمتوں ہی کے لیے۔ میرا بھی اکثر یہ ہوتا ہے، مجھے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ مجھے اگر مل جاتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ اگر اہل بیت سے اس کی اور محمد و آل محمد سے اگر لی جائے، رسول کے گھرانے سے، تو مولا علی نے لوگوں سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تمہیں جب کچھ نہیں ملتا کیا کرتے ہو اور ملتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ تو عام بات ہے۔ کہا کہ مولا پھر بتائیے کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آخری میں کلام کی طرف جاتے ہیں۔
اس سے پہلے آصف بھائی سے میں بات کروں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیے تاکہ اس کے بعد ہم کلام کی طرف جائیں. شکر آپ نے ہر انداز میں کیا. ابھی سے آپ سے بات ہو رہی تھی, مولانا صاحب نے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے, آپ نے کہا میرا گھر یہاں پر ہے. آپ کا ایک جملہ کیا تھا, شکر الحمدللہ. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شکر کے اتنا ماشاءاللہ عالم صاحب نے اور قادری صاحب نے بیان کیا ہے, تو میں تو بہت ابھی تو میری اتنی سماعت نہیں ہے, پر میں اپنی زندگی کے متعلق آپ بتا دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ شکر جو اس دور میں ہے, آپ کے ماں باپ سلامت ہے, واہ, آپ کا شکر, آپ کی ماں سلامت ہے, شکر کریں. سبحان اللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ کا چند لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں, بہت بہترین ان کی بات. کفالت کرتے ہوئے اور شکر ادا کریں. اور سر یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. بے شک. اور کسی کو کھانا کھلائیں, جب وہ کھانا کھا رہے ہیں تو شکر آپ ادا کریں. واہ واہ واہ, کھانا وہ کھا رہا ہے, شکر. کھانا تو مالک کا رزق ہے, اس نے عطا کیا, پر شکر آپ ادا کریں. آپ کے گھر آئے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, پر اللہ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پیغام ہے. دیکھیے ہر انسان اندر سے, آپ نے ان کو قوالی کی صورت میں دیکھا, ہم نے خاص طور پہ بٹھایا کہ انسان اندر سے کیسا ہوتا ہے. انسان سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو انسان کا اندازہ ہوتا ہے. آخر میں اب ہم کلام پڑھیں گے اور کلام سے ہی ہم اختتام کی طرف چلے جائیں گے. سلمہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ پڑھیں گی, آصف علی سنتو صاحب اور میں سلام پیش کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ. اس کے بعد افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی آج انشاءاللہ 2 بجے. مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب بھی ہوں گے اس میں, اور علی وقار قادری صاحب بھی ہوں گے. مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. ابھی ہمارے صاحب سلام عقیدت کے لیے بھی آپ ساتھ رہیں گے. علی وقار قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آصف علی سنتو صاحب اور سلمہ خان آپ آئیے, آپ کا شکریہ, اور آپ مل کر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا یا رسول اللہ. ہم یہاں پڑھ رہے تو وہاں پہ سنے, ہم یہاں پڑھ رہے تو وہاں پہ سنے, تو وہاں پہ سنے, ہم یہاں پڑھ رہے تو وہاں پہ سنے. ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت. شعر اس کے اندر ہو جائے, اور میں جاوید اولو صاحب کو بھی شامل کروں گا سلام میں. آپ شعر پڑھیے. تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, یہ مست مست گھٹائیں سلام کہتی ہیں. وہ جن کو تو نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں, وہ نامراد صدائیں سلام کہتی ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ امتی, امتی لب پہ جاری رہا, امتی امتی لب پہ جاری رہا, لب پہ جاری رہا, امتی امتی
लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत लाखों सलाम, मुस्तफा रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत